آپ نے پڑھی ہوگی، مجھے پتا ہے آپ کو پتا ہوگا، آپ کے فنگر ٹپس پہ ہوگی. تو جس میں کہ نظر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ الی اولاد علی و جعفر علیہم السلام فقال بناتنا لبنینا و بنونا لبناتنا. تو کہ ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے ہیں اور ہمارے بیٹے ہمارے بیٹیوں کے لیے. تو اس کی کچھ آپ تشریح کر دیں. ہاں جی سید زیدی صاحب، السلام علیکم. اپنے وہ بھی آئے تھے بھائی. بٹی صاحب کہاں چلے گئے؟ بٹی صاحب آ جائیں. السلام علیکم، تشریف لائیں بھائی. جی السلام علیکم. آپ کے بعد بٹی صاحب حسن کو لیں اللہ گے. یاری صاحب. کہاں سے کال کی بھائی سید زیدی بھائی؟ میں سین لوئس میزوری سے ہوں. اچھا ابھی جی سر، اللہ آپ جی کو جی جزائے جی خیر جی دے. آپ کا میں ایسی موڈ بدلنے کے لیے یہ جو ماشاء اللہ مجھے ایک عرب میرا دوست تھا، اس کے بارے میں بتایا تھا جب یہ اردو سے پہلے جو آپ نے شروع کیا ہے، اردو میں تو ابھی آپ نے شروع کیا ہے، اس سے پہلے جی سر. میں خاص اس بات کو 3 سال ہو گئے. اس نے مجھے آپ کے متعلق بتایا تھا، تو میں نے تھوڑا بہت آپ سے پھر آپ کا تھوڑا عربی میں سنا. فارسی مجھے اتنی نہیں آتی، عربی مجھے تھوڑی بہت میں نے جب تھوڑی سی بیسک عربک سیکھی تھی تو تھوڑی بہت مجھے سمجھ میں آتی، تھوڑا میں نے فالو کیا تھا. پھر آپ کی ایک بات ایک ایسی تھی جس نے مجھے انسپائر کیا. وہ بات یہ تھی کہ میرے ایک یہ عراقی جو فرینڈ ہے، اس نے بتایا تھا کہ جو یہ علی الہی جو ایک فرقہ ہے، یہ لوگ ایک بات کہتے ہیں عربی میں کہ جہاں علی قدم رکھتا ہے وہاں اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. تو میرے ساتھ ایک مالکی دوست بھی تھا سوڈان سے، تو اس نے کہا کہ یہ شعر غلط نہیں، یہ شعر صحیح مزاج کے حساب سے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ شعر کیسے اس نے، وہ مالکی ہے، اس نے کہا مزاج کے حساب سے یہ شعر صحیح ہے. پھر آپ کی میں نے وہ ویڈیو دیکھی 13 رجب پہ، آپ نے 2 سال پہلے شاید کری تھی، جس میں آپ نے آلوسی کے اشعار کی تشریح کری تھی، اور اس میں آپ نے بتایا تھا کہ جہاں مولا علیہ السلام نے قدم رکھا اسی جگہ مہر نبوت ہے، اور وہ اللہ کا ہاتھ مہر نبوت سے تشبیہ ہے اس کی. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ تفسیر مجھے آپ سے ملی اس کی، جی تو کافی میں انسپائرڈ ہوا اس سے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو اور کافی مطلب جو آپ جو یہ جو کام کر رہے ہیں اہل تشیع نوجوانوں کے لیے، جو حدیث سے پڑھ کے سنا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے بھی خود ہم اہل تسنن کو برا بلا کہتے ہیں کہ وہ کتابیں نہیں پڑھتے اپنی. ہم نے کون سی کتابیں پڑھی ہیں؟ آپ کسی سے بھی کتب اربعہ کا پوچھ لیں، کسی بھی لڑکے سے کتب اربعہ کیا اسے نہیں پتا ہوتا، اصول اربعہ کیا اسے نہیں پتا ہوتا. خیر اینی ویز یہ جو بڑی اچھی ڈسکشن ہے ریگارڈنگ سیدز اینڈ سیدانیز. میں بھی زیدی ہوں، تو لہٰذا یہ ہمیشہ ایک بہت بڑا ٹیبو سبجیکٹ سمجھا جاتا ہے ہمارے خاندانوں میں. او بھائی یہ سید کے سیدانی کی نہیں ہو سکتی، یہ جو بھی ہے. خیر اس میں آئی تھنک بہت، اور دعوت عربوں میں تو ہوتی ہی ہے، مطلب وہ سیدانیاں غیر سید عربوں میں شادی کرتے ہیں. آپ خود عراق ایران جانتے ہیں، وہ بلکہ ان کو مرزا کہتے ہیں جو ان کی اولادیں ہوتی ہیں. یہ ہم انڈو پاک کے لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے. وہ سب اپنی جگہ. تو میں تو اس بات کا قطعی مطلب کوئی، جیسے آپ نے ساری دلیلوں کو رد کیا ہے، کوئی ایسی قطعی دلیل نہیں ہے جو حرام قرار دے اس کو، غیر سید اور سیدانی کی شادی کو. کوئی ایسی دلیل ہے نہیں. آپ کی 100% بات صحیح ہے، آپ نے بالکل علمی طریقے سے اس کو رد کیا ہے. میرا صرف ایک حدیث کے اوپر، صرف میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام، مگر ایز اے پریفرنس ایسے ایک سید ہے، وہ کسی اپنی بیٹی کی سید سے ہی پریزنٹ کرتا ہے. تو میرے بس ایک حدیث تھی جس کی مجھے تھوڑی کلیریفیکیشن چاہیے تھی. وہ من لا یادر الفقی میں بھی ہے، جس میں باب اکفا یعنی کف کا جو باب ہے، اسی میں وہ حدیث ہے کہ آپ نے پڑھی ہوگی، مجھے پتا ہے آپ کو پتا ہوگا، آپ کے فنگر ٹپس پہ ہوگی. تو جو اس میں کہ نظر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ الی اولاد علی و جعفر علیہم السلام فقال بناتنا لبنینا و بنونا لبناتنا. تو کہ ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے ہیں اور ہمارے بیٹے ہمارے بیٹیوں کے لیے.
تو اس کی کچھ آپ تشریح کر دیں، مطلب کہ یہ جو ہے اس کے متعلق تھوڑا، بس یہ ایک یہ میرے پاس ایک یہ چیز تھی جو مجھے تھوڑا سا لگتا تھا کہ اس کے بعد والی بھی پڑھے نا، اس کے ہم بعد پھر والی بھی، پڑھیں، اس کے بعد والی بھی پڑھیں روایت. ہاں وہ تو آپ المومنون بعض و مخفا بعض، مطلب مختلف روایتیں ہیں اس میں. آپ اس میں کوئی آپ کی بات صحیح ہے، مگر ایک روایت یہ ہے تو نا کہ آپ نے اس میں ہے کہ دیکھیں بناتنا لبنین و بنونا وہ، جی 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 دیکھیں وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ڈالی ہے نا، اس میں یہ ہے کہ ہم جی حضرت جعفر اور امیر المومنین علیہ السلام کے اولاد کی طرف، اور کہا کہ ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے، ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے. دیکھیں اگر اس سے مراد یہ ہوتا کہ ہماری بیٹیاں غیروں میں شادی کریں تو یہ حرام ہے، اگر اس سے مراد یہ ہوتا تو یہ دوسری روایات میں بھی یہ مطلب بہت زیادہ تعداد میں آ جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ناموس ایک ایسا مسئلہ ہے جو عزت کا مسئلہ ہے، اور انسان کی بیٹی کا حق ہے کہ انسان اپنی بیٹی کو حرام سے بچائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غیور غیرت مند تھے، ائمہ طاہرین علیہ السلام بہت غیرت مند تھے، اور وہ ایسے نہیں تھے کہ لاپرواہ تھے کہ نستجیر باللہ ان کی اولاد، ان کی نسل، مثلا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بیٹیاں، ان کی پوتیاں وہ حرام میں مبتلا ہو جائیں تو ان کو پرواہ نہ ہو. پہلی بات یہ ہے کہ وہ انسان اپنے اولاد، چاہے لڑکا بھی ہو نا، اس کو حرام سے بچانے کے بہت فکر مند رہتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے راہ حق پر ہو اور جہنمی نہ بنے. بالخصوص بیٹی کے متعلق تو یہ زیادہ تھا انسان کو رہتا ہے، کیونکہ یہ نہ صرف جہنم جانے سے بچنے کا کہ یعنی وہ زنا سے بچ جائے، باطل نکاح سے بچ جائے، بلکہ وہ خاندان کی عزت کی بات ہے. ٹھیک ہے نا، سمجھ آ رہی ہے نا بات زیدی صاحب آپ کو؟ جی 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 تو اگر یہ اس حدیث کا مطلب یہی ہوتا کہ یہ حرام ہے کہ سیدانی سید کے ساتھ غیر سید کے ساتھ شادی کریں، تو یہ لاتعداد احادیث میں ہوتا. کس وجہ سے؟ اہمیت کی وجہ سے. اہمیت کی وجہ سے. یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے. یہ دنیا میں صرف ایک خاندان ہے، اس خاندان کی لڑکیوں کے لیے حرام ہے کہ باہر شادی کریں. ٹھیک ہے نا؟ تو ائمہ اطہار علیہ السلام اس کو تاکید کے ساتھ بیان کرتے. اس وجہ سے دو وجوہات کی بنا پر: ایک کہ انسان اپنی اولاد کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے، دوسری بات یہ کہ ناموس کا جو مسئلہ ہے نا، ناموس اور عزت کا اور آبرو کا، یعنی خاندان میں زنا نہ ہو، اس کی زیادہ اہمیت ہے. ہر باغیرت انسان کو اس کی فکر رہتی ہے. تو ائمہ اطہار علیہ السلام بیان کرتے. اور پھر یہ بھی نہ، اس کے علاوہ بھی تاریخ والے بھی یہ کہتے ہیں، نہ صرف ائمہ علیہ السلام بیان کرتے، تاریخ مؤرخین شیعہ غیر شیعہ بیان کرتے کہ یہ اس خاندان کا خصلت یہ ہے کہ غیروں میں یہ رشتہ نہیں دیتے. ٹھیک ہے نا؟ وہ کہہ دیتے بھائی، تو تاریخ والے کہتے ہیں، اتنے کتابیں لکھی گئی ہیں، مثلا تاریخ طبری ہے، تاریخ ابن جریر طبری ہے، الکامل فی التاریخ ہے، بدائنی صاحب کی کتب ہیں، کتنے کتب ہیں. مخالفین نے کبھی یہ نہیں کہا، شیعوں نے بھی یہ کبھی روایت نہیں کی کہ بھئی یہ خاندان غیروں میں رشتہ نہیں کرتے. اگر یہ پریکٹس ہوتا کہ ان کے لیے حرام ہوتا تو خود ائمہ بیان کرتے، اور پھر ان کی جو سیرت ہے وہ نقل ہو جاتی. اور پھر ایک مزید، اگر یہ کہتے ہیں کہ بناتنا بنونا لبناتنا، ہمارے بیٹے ہمارے بیٹیوں کے لیے اور ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے، تو پھر تو سید لڑکوں کے لیے حرام ہو جاتا نا. بناتنا بنونا لبناتنا، یہ آپ نے صحیح، بالکل بل حرام ہو جاتا کہ بھئی جو سید لڑکا ہے وہ غیر سادات میں شادی نہیں کر سکتا، حرام ہے، جیسے سیدانیوں کے لیے حرام ہے، اس کا بھی کوئی قائل نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ، اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے جو ذاکرین حضرات لیتے ہیں. اس حدیث کا مطلب یا تو یہ ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ریکمنڈیشن صرف انہی کے لیے جو کمرے میں بیٹھے. ٹھیک ہے نا؟ وہ اگلی والی نسلوں کی طرف ان کی نظر نہیں ہے، نیت نہیں ہے، قصد نہیں ہے. وہ بھئی دیکھیں انہوں 3-4 بچے ادھر کھیل رہے ہیں یا بیٹھے ہیں یا گفتگو کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ آپس میں شادی ہو جائے. اب ان کی یہ نیت نہیں ہے کہ آخر نسل تک بھئی یہ حرام کر دیں کہ بھئی یہ حرام ہے دوسروں سے شادی کر لیں. دوسرا یہ ہوگا، دوسرا احتمال یہ ہے کہ نہیں، آخرت تک یہ حرام ہے بھئی، قیامت تک، کہ سیدانی سید کے ساتھ غیر سید کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے اور سید بھی غیر سیدانی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. تو اگر یہ مطلب ہوتا تو پھر اس کو بیان کر دیتے ائمہ اطہار علیہ السلام. بلکہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی روایت اس کے خلاف ہیں. میں نے روایت بہت دفعہ دکھا دیا آپ کی خدمت میں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہہ دیا کہ قریش بنی ہاشم میں شادی کر سکتے ہیں، قریش بنی ہاشم میں شادی کر سکتے ہیں. ائمہ طاہرین علیہ السلام نے بیٹیوں کی شادی کرا دی ہے غیروں میں، وہ تو روایت میں نے دکھا دی ہے. جی
بالکل آپ کی بات 100% صحیح ہے۔ آپ نے جو یہ اچھا کہا کہ پھر جو لڑکے ہیں ان کے لیے بھی ایگزیکٹلی ہو جاتا ہے، یہ بڑا اچھا آپ نے اس کا تسلی بخش جواب دیا مجھ کو۔ آم، اور اسی سے ریلیٹڈ ایک اور، اگر آپ مجھے اجازت دیں، ورنہ اگر آپ ٹائم نہیں ہے تو جی دیٹس سر، جی فائن، سر، بولے بولے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی 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 اسی سے پھر ایک روایت جو ہے یہ فروع کافی کی ہے۔ آپ بے شک آپ اس کے شروع میں آپ یہی بولیں گے کہ یہ ایک خارجی نے امام جعفر علیہ السلام کے پاس جو آیا تھا، آپ کو پتا ہوگی پوری روایت۔ میرا مقصد وہ ظاہر بات ہے، خارجی ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے، ایک دین کا ہی فرق ہے، تو وہ تو نہیں ہوگی، مطلب اس کا تو رد ہوگا ہی۔ مگر اس روایت میں ایک بات بڑی، جیسے جو امام نے جو رد کیا، اگر آپ جیسے وہ جو یہ باب نکاح ام کلثوم سے بالکل پہلے کا جو باب ہے، اس میں 5ویں حدیث جو ہے، پہلے وہ جو ہے وہی جو ہے وہی ہشام ابن حکم کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے کہ قریش سے شادی کر سکتے ہیں اور یہ کر سکتے ہیں، تو امام جعفر علیہ السلام کے پاس جاتا ہے۔ تو اس میں میرا فتح کسرہ دمہ اس میں نہیں ہے، تو اس لیے سوری، میں کیا بات ہے تھوڑی سی جو غلطی ہو کوئی جائے بات تو آپ نہیں۔ مجھے کریکٹ کر دیے گا اس میں۔ تو اس میں امام نے کہا کہ جب اس نے کہا کہ اس نے کہا فقال خارجی فانا ذا قد جئتک خاطبا فقال له ابو عبداللہ علیہ السلام انک لکفو فی دمک وحسبک فی قومک وکن اللہ عز وجل سعانا عن صدقہ وہی اوساخ عید الناس فنکرو ان نشرک فیما فضلنا اللہ به من لم یجعل اللہ له مثل ما جعل اللہ لنا فقام مطلب یہ یہاں پہ ختم ہو گیا، پھر وہ خارجی اٹھ کے چلا گیا، جو بھی ہے اس نے بولا۔ تو اس میں وہ تو ٹھیک ہے، وہ بات صحیح ہے کہ وہ خارجی، اس کو تو ویسے ہی رد کرنا ہی تھا امام کو، ٹھیک ہے صحیح ہے، جب اس نے آپ سے کہا۔ مگر جو یہ جو امام نے کہا کہ امام نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سَعَانَا عَنْ صَدْقَةٍ وَهِيَ أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاسِ فَنَكْرَهُ أَن نَّشْرِكَ فِيمَا فَضَّلْنَا اللَّهَ بِهِ۔ اس کا یہ ایک بڑا ایک انٹرسٹنگ نقطہ تو جو میں نے مجھے وہ والا دیکھیں کی تھوڑی تشریح کر دیں۔ دیکھیں حدیث یہ ہے میرے عزیز، اس کا بہت دفعہ ہم نے تشریح کیا ہے۔ اس حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں کہ سیدانی کے نکاح غیر سید سے حرام ہے، بلکہ اس کے برعکس اس میں موجود ہے۔ یہ الکافی ہے۔ یہ بالکل دیکھیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا جاتا ہے۔ پہلی بات ہے کہ ہشام نے کہا کہ جائز ہے عرب قریش میں شادی کریں؟ ہشام نے کہا جی ہاں۔ پھر ہشام سے پوچھا گیا کہ قریش بنی ہاشم میں شادی کریں؟ قال نعم، اس نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا کہ کس نے تجھے کہا؟ اس نے کہا جعفر ابن محمد، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ تو سب سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ جس نے منع کیا تھا کہ قریش میں عرب شادی نہیں کر سکتے اور عجم عرب میں شادی نہیں کر سکتے، عمر بن خطاب تھا۔ عمر بن خطاب نے منع کیا تھا، پر جماعت عمریہ میں کافی قول مشہور ہے یہ شادی نہیں ہو سکتا، یہ شادی منع کرتے تھے۔ تو ان کے ہاں یہ حرام تھا، حرام ہے۔ اس کے متعلق میں نے بحث کی ہے کافی، میرے تقریرات میں کر دے کہ وہاں پہ موجود ہے۔ بلکہ شافی کے نزدیک یہ حرام ہے، ابو حنیفہ بھی کہتا ہے کہ یہ حرام ہے۔ ابو حنیفہ کہتا ہے صرف قریش جو ہے بنی ہاشم میں شادی کر سکتے ہیں، لیکن غیر قریش بنی ہاشم میں شادی نہیں کر سکتے، یعنی بنی امیہ بنی ہاشم میں شادی کر سکتے ہیں، دوسرے شادی نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پہ واضح طور پر ہشام کہہ رہے ہیں کہ قریش بنی ہاشم میں شادی کر سکتے ہیں، یعنی یہ شادی جائز ہے۔ کس سے پوچھے؟ سنا تو نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ تو وہ خارجی پھر آ جاتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، وہ پھر یہ بھی کہتا ہے اتتکافا دماؤکم ولا تتکافا فروجکم۔ ہشام کہتا ہے میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کے خون برابر ہیں۔ ہاں جی سر، کیا فرماتے ہیں؟ ہاں اگر خون برابر ہیں تو فروج بھی برابر ہیں۔ اگر مثلا اگر دیا ایک جیسا ہے تو خون بھی ہے، وہ نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ تو اچھا خارجی پھر آتا ہے، اس نے کہتا ہے کہ اس نے کہا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ میں نے ہشام سے پوچھا ہے، ہشام نے مجھے یہ جواب دیا کہ یہ سب شادی ہو سکتا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا نام قلت ذلک، امام علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں میں نے یہ کہا۔ تو پھر اس کے بعد اس خارجی کہتا ہے تو پھر مجھے رشتہ دے دو۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کو رد کرنے کے لیے، اب امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس اس کو رد کرنے کے لیے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ کہہ دے اس کی تکفیر کر دے کہ بھئی تم خارجی ہو، میں اس لیے تجھے رشتہ نہیں دیتا۔ ایک یہ کہ اس کے بہانہ کر دے کہ تم
کہ تم اپنے قوم میں تمہارا کفو ہے، آپ ہمارے کفو نہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے دوسرے طریقے کو مناسب سمجھا. اور یہ ائمہ علیہ السلام کے کلام میں بہت اس طرح ملتا ہے کہ اگر انہوں نے کسی شخص کو کوئی بات کرنی ہو تو ایسی بات کریں کہ اس سے کوئی فتنہ پیدا نہ ہو. میں ابھی اس کے مثال میں آپ کو دوں گا. اس کے بعد خارجی نے کہا کہ اس نے یہ بڑے حکیم آدمی تھے، ما رأیت مثلہ قط واللہ ردنی واللہ اقبح رد، اس نے مجھے بہت بری طرح رد کیا. وما خرج من قول صاحبہ، اس نے اپنا عقیدہ بھی چینج نہیں کیا، وہ ابھی تک ہشام کے قول پہ باقی ہے. یعنی امام جعفر صادق، وہ خارجی کو بھی سمجھ آیا. یہاں خارجی کے سوال سے اور اس کے جواب سے کیا ملتا ہے کہ پہلی بات ہے کہ خارجی کو اچھی طرح پتہ چل گیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اس بات کے قائل ہیں کہ بنی فاطمہ میں، نہ صرف بنی ہاشم میں، بنی فاطمہ میں بھی غیر بنی ہاشم شادی کر سکتے ہیں اس کو. اسی لیے تو اس نے کہا کہ پھر مجھے رشتہ دے دو، ٹھیک ہے نا. اور پھر خارجی کہتا ہے، رد کرنے کے بعد کہتا ہے یہ ابھی تک اپنے بات سے واپس نہیں آیا، لیکن اس نے میری بات رد کیا، اپنے فتوے کو چینج نہیں کیا امام جعفر صادق علیہ السلام نے. اچھا، اس کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ اس طرح کا جواب امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک اور مقام پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ دیا ہے. اور وہ ہے جب اس کا فتنہ آیا تھا، محمد ابن عبداللہ ابن الحسن کا فتنہ. وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا کزن ہے، امام حسن مجتبی علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے. اس نے امامت کا ادعا کیا تھا. وہ بار بار امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہہ رہا تھا، اس کے باپ بھی کہہ رہے تھے کہ تم آ کر ہماری بیعت کرو، اگر آپ بیعت کریں گے دوسرے لوگ بھی بیعت کریں گے، ہماری حکومت بن جائے گی. تو یہ کتاب الاصول من الکافی جلد نمبر 1 ہے. یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ ایک باب ہے کہ صادق اور مبتل، صادق اور جھوٹے امام میں فرق کیسے کیا جاتا ہے. اس میں یہ حدیث نمبر 16 ہے. اس میں بار بار وہ جب آتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہماری بیعت کریں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب میرا عمر زیادہ ہو گیا، میں تو بوڑھا آدمی ہوں. دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ ہم سے بیعت کریں. وہ کہتے ہیں قد علمت ان السن لی، ایک منٹ بولیے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا انک تجد غیر اطوع لک منی ولا حاجت لک فی، کہتے ہیں کہ دوسرے آپ کی بہتر اطاعت کریں گے اور آپ کو میری ضرورت ہی نہیں ہے. واللہ انک لتعلم انی اريد البالیہ وهم بها فاثقل عنها، تجھے پتہ ہے کہ میں کبھی باہر صحرا جانا چاہتا ہوں تو باہر صحرا میں نہیں جا سکتا کیونکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، یہ میرے لیے سخت ہے. واريد على الحج فما ادركه الا بعد كد وتعب، حج پہ جاتا ہوں تو اتنی تکلیف ہوتی ہے مجھے ومشقة على نفسی فاطلب غیری، تو میں حج کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا، میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، تو دوسروں سے تم بیعت لے لو. اس طرح بار بار اسی کا بہانہ کرتے، کبھی نہیں کہتے تھے کہ آپ کی امامت باطل ہے، امام تمہیں ہو، تم مجھ سے بیعت کرو، کیونکہ وہ مانتے ہی نہیں تھے نا. وہ تو غنڈے لوگ تھے، وہ قتل کر دیتے. وہ اتنے شریف لوگ نہیں تھے کہ وہ جو لوگ ان سے بیعت نہیں کرتے تھے ان کو وہ مارتے تھے، قتل کرتے تھے. جیسے اسی روایت میں ہے کہ انہوں نے حضرت عقیل علیہ السلام کے ایک پوتے کو قتل کیا تھا، اسی وقت لات مار کے قتل کیا تھا کیونکہ اس نے بیعت نہیں کی. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان سے اس طرح بہانہ کر کے جان چھڑاتے تھے. تو اس طرح کوئی کہہ نہیں سکتا کہ بھئی تو پھر تو محمد ابن عبداللہ صحیح امام تھے، کیونکہ جب اس نے بیعت کا مطالبہ کیا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ سے بیعت کرنا حرام ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ میرا بیعت کا کیا فائدہ، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، ٹھیک ہے نا. ایک جان چھڑانے کا بہانہ. اب خارجی سے جب ملاقات ہے، خارجی کہہ رہا ہے مجھے رشتہ دے دو. امام جعفر صادق علیہ السلام اگر کہہ دے کہ ہم خارجی کو رشتہ نہیں دیتے کیونکہ خارجی کافر ہوتے ہیں، خارجی نجس ہوتے ہیں، تم اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہو، تم ہمارے ناصبی ہو، تم دشمن ہو، تو اس سے ہو سکتا ہے وہاں پہ فتنہ ہو، سامنے سے وہ مثلا وہ بدتمیزی کرے، سامنے سے بے عزتی کرے، گالی دے دے. اور شریف آدمی نہیں چاہتا کہ کوئی سامنے سے بد کلامی ہو، سامنے والا مجھے گالی دے دے، یا کوئی اور فتنہ کر دے یہاں سے باہر جا کر کہ لو آفس کا امام ہمیں کافر کہہ رہا ہے، یا کسی وہاں سے غصے میں آ کر جا کر کسی شیعہ کو قتل کرے، بھائی کہ تمہارے امام نے مجھے میری بدتمیزی کی ہے، مجھے توہین کی، میں اس کو آپ کو قتل کرتا ہوں. تو امام علیہ السلام کے ذہن شریف میں کوئی ہوگا نا کوئی نیت، تو اس لیے امام علیہ السلام نے اس کو جو جواب دیا لیکن اپنے بات سے نہیں پڑا. اور اس کی دلیل یہ ہے میرے عزیز میرے بھائی، دیکھو جن لوگوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، شیخ مرحوم کلینی نے نقل کیا ہے، کس باب میں نقل کیا؟ المؤمن کفو المؤمن. کلینی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے باب المؤمن کفو المؤمن اور باب آخر منہ، یعنی اسی مومن کا کفو ہے.
جن لوگوں نے اس حدیث کو نقل کیا، کیونکہ اس حدیث یہ حدیث صریح ہے کہ مومن مومن کا کفو ہے. اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. کتاب وسائل الشیعہ میں شیخ حر عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 20 میں اس حدیث کو کس باب میں نقل کیا ہے؟ انہ یجوز، اس باب میں نقل کیا ہے، یجوز لغیر الہاشمی تجویز الہاشمیہ، غیر ہاشمی مرد کے ساتھ ہاشمیہ عورت کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے. اس باب میں صحیح حدیث کو نقل کیا ہے، حدیث نمبر 3 اسی باب میں، اسی حدیث کو نقل کیا، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ مستدرک الوسائل میں مرزا حسین نوری رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر ہے یہ 14، اس میں بھی صفحہ نمبر 183 میں یجوز لغیر الہاشمی تجویز الہاشمی، اسی باب میں حدیث نمبر 4 اسی حدیث کو نقل کیا. یعنی کسی نے اس حدیث سے یہ نہیں سمجھا سوائے کس کے، سوائے ابن جنید کے، جو ایک مجتہد تھا اور جو قیاس کرتا تھا. اس کے آراء جو ہے مرفوض ہیں، مردود ہیں، کیونکہ وہ قیاسی آدمی تھا. کسی اور نے نہیں کہا شیعہ علماء میں کہ اس حدیث سے یہ حرمت پہ دلالت کرتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کہ رسول اللہ دیکھیں، جہاں تک اس حدیث میں یہ ہے کہ ہم بھائی صدقہ آپ کے لیے حرام ہے، آپ کے لیے جائز، ہمارے لیے حرام ہے، جی، تو وہ واضح ہے. الفاظ جو ہے نا وہ بڑے بڑے ہاں بڑے جو ہیں، امام نے دیکھیں بڑے ملاحظہ اس فرمائیں، میں اس سے ہاں جواب دیا، ماشاءاللہ. یہ تہذیب الاحکام ہے، بڑے شیخ الفاظ ہیں طوسی آپ. رحمۃ اللہ علیہ کے جزء سابع، یہاں پر باب الکفاء فی النکاح، یہاں پر ملاحظہ فرمائیں کہ یہ ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زباعہ بنت زبیر ابن عبد المطلب کو، اس کو مقداد سے شادی وہ کرا تو دی. ہے، فتکلمت فی ذلک بنو بالکل ہاشم، بالکل اس میں دیکھیں یہ اگر، اور یہ کس کی حدیث ہے؟ خود امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے. بالکل بالکل بالکل. دیکھیں لازمی بات ہے کہ مقداد کے لیے صدقہ جائز ہے، زباعہ کے لیے صدقہ حرام ہے. خود امام جعفر صادق علیہ السلام کو پتہ ہے بالکل کہ سنت رسول ہے کہ ایک شخص کے لیے اگر صدقہ جائز جی ہے، اس کی بیوی کے لیے صدقہ حرام ہے، یہ آپس میں شادی کر سکتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جو بات خارجی کو کہا تھا وہ ایک صرف بہانہ تھا. خارجی کو کھل کے رد نہیں فرمایا انہوں نے کسی مصلحت کے بنا پر، یہ کہہ کر رد کیا، لیکن اس کا اصل قول یہی ہے کہ بنی ہاشم میں، بنی فاطمہ میں شادی ہو سکتا ہے غیر ہاشمی کا. جی سر. صحیح، وہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اور ایک ایسی دلیل تو میں بھی دیتا تھا لوگوں کو جب لوگوں سے یہ بحث ہوتی تھی، وہ علل شرائع کی جو حدیث ہے جس میں امام نے فرمایا ہے کہ تم دو سیدانیوں سے ایک ساتھ شادی نہ کرو، وہ جو حدیث ہے علل شرائع بالکل والی. بالکل تو وہ اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ بالکل. آپ نے اپنے اصحاب کو بولا دادیوں کے ایک ساتھ نہیں شادی کر سکتے. تو وہ اس سے بڑی کوئی دلیل میں سمجھتا ہوں. مجھے ڈائریکٹ اس کا مطلب تو علاوہ ہے، جبھی تو آپ نے کہا ایک بس کہ آپ نے حسین سادات کا تذکرہ کیا، بس ایک آف دا ٹاپک بات، اینڈ جی دین آئی اینڈ. ایک علمی بات ہے، علمی بات. ظاہر بات ہے، میں نے بھی جب جوان ہوا تو میں نے اصول کافی پڑھی تھی. اصول کافی جو ہے اس کا کافی جو سٹینس ہے ریگارڈنگ حسنی سادات، وہ تھوڑا سا مطلب وہ آپ کے سامنے ہی، آپ کو پتہ ہی مجھ سے ہاں زیادہ. اچھا، اتفاق سے کیا ہوا کہ میں ایک سعودی شیعہ سے ملا تھا، خطیب کا تھا جی وہ، جی جی. کافی اچھا میرا کلیگ تھا وہ. تو اس نے ایک دفعہ ایسی دلیل دی مجھے کہ میری آنکھیں کھل گئی. میں بھی جی اسی بات کا قائل تھا. تو اس نے پھر وہ دیب الخزائی کا جو مدارس الآیات جو مرثیہ ہے، جی جی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پڑھا، جی جی اور بہت بڑا مرثیہ ہے وہ. تو جی اس میں ان کا بھی ذکر ہے، حسن مصنع اس کا، ان کا نفس زکیہ کا، جنت اس طریقے سے کر کے کہ یہ جنت کے مطلب روزہ تو جنت کچھ ایسی اس طریقے سے کر کے اس نے پورا جو دیبل کا جو مرثیہ ہے وہ اولاد ہے، جی جی اس میں حسین الفخر کا بھی ذکر ہے. جی جی. اور تو اس نے مجھے یہ دلیل دی، اس بندے نے، اس نے کہا کہ اگر یہ سب غلط تھے تو پھر دیبل نے جب یہ مرثیہ پڑھا تو امام رضا علیہ السلام نے کیوں نہیں بولا کہ بھائی یہ ان کا نام کیوں لے رہے ہو، اور ان کو بڑی مطلب میں تھوڑا چونک گیا تھا دلیل کو دیکھ کے نا. تو میں نے پھر اس کے بعد سے تھوڑا سا میرا دماغ تھوڑا چینج ہوا، کیونکہ ظاہر بات ہے ہم لوگ طالب علم میں ہر دن نئی چیز سیکھتے، کبھی کبھار اللہ کسی کو ایسی نگاہ دیتا ہے جو میرے اپنے بلائنڈ اسپاٹس ہیں. تو میں
چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا، مگر جو کسی کی مطلب وہ بھی ایک عام فہم بن رہا تھا سعودی سے، تو اس نے یہ بولا کہ اس میں تو باقاعدہ یہ ذکر ہے کہ وہ جو وہ مرثی آئے تھے، وہ قصیدہ تو نہیں، وہ مرثی آئے، کیونکہ جناب سیدہ کی جو اولاد جو بکھری ہوئی ہے، وہ کچھ قبریں بغداد میں، کچھ قبریں فخ میں، اس طریقے سے کہتے ساتویں سادات کا تذکرہ ہے، تو وہ امام کے سامنے پڑھا گیا، اور امام لائی بات ہے، اور پھر امام نے خود اینڈ میں اس کے 2 اشعار ایڈ کیے کہ ایک قبر توس میں بھی ہوگی، تو وہ ایک جو مجھے کافی اس نے کبھی آپ اس پہ انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو ہو اس پہ اور ذرا وضاحت، اگر وہ دیکھیں جو یہ مدارس جو الآیات کا اگر آپ ترجمہ کر کے سنائیں سب کو، دیکھیں بڑا اچھا شعراء کا مرثیہ طریقہ بھی ہے کار یہ ہوتا تھا اور پرانے آپ زمانے کے میں، منہ سے اچھا لگے گا۔ شعراء کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ یہ جب قصیدہ لکھتے تھے نا، یہ قصیدہ لکھنے میں بڑے محنت کرتے تھے، اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ وہ قصیدہ ایک ہی دفعہ لکھتے تھے، بہت دفعہ ہوتا تھا جی کہ جی اس کے کچھ ابیات کہیں لکھ دیے، یا مثلا بعد میں جا کے اس میں اضافہ کرتے تھے، یا بعد میں اشعار کی وہ ترمیم کرتے تھے، یعنی بیٹھ کے بعد میں یعنی یہ مثلا جو ہمارے پاس ہیں جو عہد جاہلیت کے معلقات سبع ہیں، اس طرح نہیں تھے وہ شعراء کہ وہ ادھر بیٹھ کے ایک ہی دفعہ سارے شعر کہہ دیے ختم، جیسے ابھی کے بالکل شعراء ہیں نا، وہ بالکل شاعر اس بالکل طرح بعض شاعر ہوتے ہیں کہ مثلا 4-5 بیت ایک دفعہ کہہ دیتے ہیں پھر وہ بند ہو جاتے ہیں، پھر ان کو سوچنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتا ہے، دوسرے ابیات کے لیے سوچنا پڑتا ہے، تو اس طرح یہ جو قصیدے لکھتے تھے، ایک قصیدے کے لیے کبھی 5 مہینے 6 مہینے وہ رک جاتے تھے، لکھتے تھے، اس کو جی ترمیم کرتے تھے، وہ اضافہ کرتے تھے، کم کرتے تھے، تو اس طرح کی جو مدارس آیات ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ سب اس کے سب ابیات اس نے امام رضا علیہ السلام کے بارگاہ میں سب اکٹھے پڑھے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہو سکتا ہے کہ اس نے تعبل نے بعد میں جا کر اس میں، کیونکہ شعراء کے اکثر یہ کام ہوتا ہے، ایک قصیدہ لکھتے ہیں، بعد میں شعر آ جاتے ہیں، اس میں اضافہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں جی کم کرتے ہیں، جی ہاں اضافہ کرتے ہیں، کم کرتے ہیں، تو اور جی اور اور جہاں تک یہ محمد ابن عبداللہ اور یہ لوگ منحرف تھے، زیدی تھے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اس میں جی کوئی جی شک جی جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ لوگ منحرف تھے، زیدی تھے، اور روز بہت دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام شاید اگر انہوں نے کہا بھی ہو، شاید ایسی جگہ تھے کہ وہ منع نہیں کر سکتے تھے، یعنی ان کے لیے مصلحت نہیں تھی کہ وہ منع وہ بہت ساری وجوہات ہو سکتے ہیں، اللہ جانتا ہے، لیکن یہ تو جی روایات میں ثابت جی ہے جی جی بالکل کہ یہ بالکل جو جی حسنی سادات میں کچھ ایسے افراد تھے جو راستے حق سے وہ بھٹک گئے تھے، منحرف ہو گئے تھے، یہ اس میں تو بالکل کوئی شک ہی وہ نہیں محسدون میں سے تھے، بالکل اس جی میں کوئی وہ نہیں ہے، نہیں آپ کی بات صحیح ہے، نہیں وہ اصل میں وہ جو کیونکہ دیکھیں ہمارے تو کتابوں میں ترجمے ہوتے نہیں ہیں، مدارس الآیات کا کہیں آپ کو ترجمہ ملے گا بھی نہیں کہیں بھی، اس کے 1-2 تو یہ جو خاص طور پہ جو اردو کتابوں میں دیتے ہیں کبھی کبھار، جو اس میں وہی والا اس کا ہوتا ہے جو ترجمہ جب وہ مینشن کرتے ہیں نا کہ وہ اور نفس زکیہ اور پھر جو قبریں جو بغداد میں ہیں اور کچھ کوفے کے پاس ہیں، کچھ اس طریقے سے جو ہے، پھر اس کے بعد یہ ذکر آتا ہے کہ وہ لائی بات ہے، پھر امام فرماتے ہیں کہ اور ایک قبر، امام روتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ ایک قبر توس میں بھی ہوگی، اور اپنی مظلومیت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اس میں ہے۔ پیشن گوئی بھی کرتے ہیں، تو وہ مطلب یہ اس کی ایک بڑی مجھے بڑی ایک اچھی، وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ جو ہے وہ اصول کافی وغیرہ کا تو موقف بالکل ان کے وہ ہے کہ وہ منحرف تھے، یوں تھے، محسودین میں سے تھے، ہاں، مگر میں یہ آپ کو جو یہ بتاتا والا ہوں، تھا یہ جو ہے امام نا، رضا والا، جو امام رضا علیہ السلام کا جو بھی جو عیون الاخبار میں جو ہے روایت ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ اس نے پورے اشعار پڑھے تھے، اشعار کا ذکر نہیں ہے، اس میں صرف جی صدر قصیدہ ذکر ہے، صدر قصیدہ ذکر ہے، اور یہ نہیں ہے کہ پورے اچھا اشعار اچھا اب یہ دیکھنا پڑے گا، باقی روایات بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس نے وہ سب اشعار پڑھے تھے نہیں پڑھے جی تھے، جی میں عیون الاخبار میں آپ کو دکھاؤں، عیون میں کون سی باب ہے، یا باب نمبر 66 اس طرح دیکھیں، یہ عیون الاخبار ہے، ابھی جو میں آپ کو کتاب دکھا رہا ہوں یہ عیون ہے شیخ صدوق رحمۃ جی اللہ علیہ بالکل کی، اس میں ہے بالکل حدیث نمبر 35 ہے، یہ صفحہ نمبر 296، اس میں دعبل کا شعر ہے، انا عبد السلام بن صالح روی سمعت دعبل، میں نے دیکھا کہ دعبل نے یہ اشعار پڑھے امام رضا علیہ السلام، دعبل نے یہ کہا، دعبل نے لما انشدت مولایا علیہ السلام قصیدتی اولها، جب میں نے یہ اشعار پڑھے امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں، جس کا اول یہ ہے مدارس آیات خلت من تلاوت ومنزل وحی مقفر العرصات فلما انتهيت الى قولی، اور جب میں اس قول پہ پہنچے، اس طرح نہیں ہے
یہ پورے کا پورا جو ہے ان حدیث میں مذکور ہے کہ اس نے پورے مثلاً وہ جو اشعار ابھی جو نسبت دیے جاتے ہیں نا ان کا انہوں نے بھی وہ بھی اس نے پڑھے ہوں اس بار اس مجلس میں، ہو سکتا ہے اس نے بعد میں اضافہ کیا، اللہ جانتا ہے بہرحال.